مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. میرا دل خدا کے حضور شکر گزاری سے بھرا ہے. خدا نے آج ممکن کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور اپنے نہایت محترم اور بڑے بھائی کے لیے جو خدا کے ایک عظیم خادم ہیں، میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چرچ میں خدمت کا شرف بخشا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم خدا کے پاک کلام کی طرف غور کریں گے اور ہم عہد عتیق میں حکمت کی کتاب یعنی امثال کی کتاب میں سے 21ویں باب کی آخری 2 آیات 30 اور 31ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. امثال کی کتاب اس کا 21واں باب، اس کی 2 آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے. کلام میں لکھا ہے، کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے. جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین. کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے. مسیح میں میرے عزیزو، گزشتہ کچھ ماہ پہلے پر جب ہم غور کریں گے تو ایک ایسا چھوٹا سا جراثیم جس نے سب کو اپنے آگے لگایا ہوا تھا، اور اس چھوٹے سے جراثیم نے چاہے وہ ویل سیٹلڈ ممالک جس میں امریکہ اور یورپ، انگلینڈ اور دیگر ایسے تمام ممالک تھے، جب پاکستان میں کوئی بیمار ہوتا تو کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنا اچھا علاج کروانے کے لیے کہاں جائیں؟ امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، یورپ جائیں، کیونکہ وہاں پر ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہاں پر جدید مشینری ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر کے رکھی ہے. لیکن مسیح میں میرے عزیزو، جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی خدائی کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حکمت، انسان جس کی سوچ، جس کے ارادے، جس کے خیالات محدود ہیں، اس کی حکمت، اس کی عقل محدود ہے، اس کے فیصلے محدود ہیں، اس کے ایجادات محدود ہیں. کلام کہتا ہے ایسی کوئی مشورت نہیں ہے، ایسا کوئی علم نہیں ہے، ایسی کوئی نالج نہیں ہے، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو خدا کی قدرت کے سامنے ٹھہر سکے. اور آج جو ایسے ممالک جو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا فخر کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی انوینشنز پر بڑا گھمنڈ تھا ان کا گھمنڈ خاکسار ہو گیا، مل گیا. کیونکہ زبور 5 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے. زندگی میں ہم جب کسی بھی چیز پر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، ہم اسے بڑا پکڑے رکھتے ہیں. ہم وہ شاید کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، کوئی ہمارے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ بڑا گھمنڈ کے زمرے میں آتا. اور میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، مجھے بڑی برکت مل رہی تھی جب آپ گیت گا رہے تھے جاتی جولیت کا. تو پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی 45ویں آیت ہم دیکھتے ہیں جاتی جولیت کو گھمنڈ تھا کہ وہ بڑا عظیم ویل ٹرینڈ سورما ہے، جائنٹ ہے، اور اسے جنگ میں بڑی مہارت ہے، اور وہ باڈی سٹرکچر میں بڑا زوراور ہے،
اور وہ کئی دن تک کیا کرتا رہا؟ بنی اسرائیل کو للکارتا رہا. اسے یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایسا کوئی سورما، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے مد مقابل آ سکے. لیکن جب بزرگ داؤد جو 17 سال کا محض ایک نوجوان تھا، جب وہ اس کے سامنے آیا تو وہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے، ہم ذرا اس پر غور کریں گے. بزرگ داؤد جادی جوریت کے مقابلے میں آیا. سو فلسطین نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی. اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا. اس قدر گھمنڈ تھا اسے اپنے زور بازو پر، اپنی طاقت پر، اپنی جسامت پر، اپنے زور پر، اپنے جنگ کے تجربے پر گھمنڈ اور فخر تھا. لیکن یہ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے دیوتا جو محض دنیا کے بت ہے، جو اس کے خیالات ہیں، اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب خدا تعالیٰ نے جو رب الافواج ہے، جو قوم و امتوں کا باپ ہے، اس نے جب ایک 17 سال کے نوجوان کو جو نہ ٹرینڈ ہے، نہ زوراور ہے، نہ جس کے اندر ابھی کوئی تجربہ ہے، اسے اس سورما کے سامنے کھڑا کر دیا. کیونکہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، میں اترا ہوں اور میں نے اسرائیل کا کہرانا سنا ہے. اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو رب الافواج ہے، جو سنتا ہے، جو سوتا نہیں، جس میں بدلاؤ نہیں، جس میں گردش نہیں، جو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ آپ کا اور میرا زندہ یہوہ پاک خدا ہے. اور اس نے جب بزرگ داؤد کو اس ایک بڑے سورما کے سامنے کھڑا کیا تو بزرگ داؤد کیا کہتا ہے؟ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار بھالا اور بھرچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں. کس کے نام سے آتا ہوں؟ رب الافواج کے نام سے. مسیح میں میرے عزیزو، آج اگر ہم بزرگ داؤد کی زندگی پر غور کریں تو زبور 23 میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، خداوند میرا چوپان ہے. اور چوپان کس کا ہوتا ہے؟ بھیڑوں کا. ایک تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ بھیڑیں ایسے بے ضرر جانور ہیں جو چوپائے کے بغیر نہیں رہ سکتے. بھیڑیں ایسے بے ضرر جانور ہیں جو رستے سے اگر بھٹک جائیں تو ان کو ہمیشہ ان کا چرواہا ہانک کر راہ راست پر لاتا. یوسیٰ نبی کے صحیفہ میں بھی لکھا ہے، ہم سب اپنی راہوں سے پھرے اور بھیڑ کی مانند تیری راہ سے بھٹک گئے. بزرگ داؤد اپنی زندگی سے اس عاجزی کو، انکساری کو، اپنی خدا کے سامنے محبت کا اظہار کرتا اور کہتا ہے اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے کہ میرا چرواہا تو ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تیری مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اور جب آپ بزرگ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. انسان جس کی عقل محدود، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ اگلے 5 سے 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. اور بائبل میں ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، جب ایک شخص اپنے لیے بڑا ایک جو جگہ کا انتخاب کرتا اور سامان اور مال اکٹھا کر لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جان کھا پی اور عیش کر. لیکن کلام کہتا ہے کہ تجھ سے آج ہی تیری جان طلب کر دی جائے گی. ہم آج کی جب دنیا پر غور کرتے ہیں تو انسان اس قدر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو چکا ہے، اس قدر اس نے دنیا کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے
کہ اسے دنیا کے علاوہ، اپنی ضرورتوں کے علاوہ، اپنی خواہشات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم زندگی میں بہت الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں، وہ خدا پر نہیں بلکہ وہ گورے اور کالوں پر بھی جو ہے ان کا توکل ہے. ان کا آج دنیاوی جو آسائش و آرام ہے اس پر توکل ہے. آج ہر شخص کا چاہتا ہے کہ میری بلے بلے ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نظر آؤں، میں سب سے زیادہ پرامننٹ ہوں، سب سے بڑے زیادہ جتنے پوسٹر ہیں وہ میرے ہوں، میری بڑی بڑی تصویریں ہوں. پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا فلاں نام ہے، اس کی فلاں منسٹری ہے، اس کے پاس فلاں آرگنائزیشن ہے، اس کا فلاں ٹی وی چینل ہے، اس کے پاس اتنے خادم ہیں، اس کے پاس یہ پروجیکٹس ہیں. لیکن یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہے 3 باب کی 30ویں آیت میں، ضرور ہے وہ بڑھے اور میں گھٹوں. کیا آج ہمارے اندر اس بات کی ضرورت ہے اور ہم بھی کہیں کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں؟ کیونکہ جب مسیح بڑھتا ہے تو برکت بڑھتی ہے، جب مسیح بڑھتا ہے تو قدرت بڑھتی ہے، جب مسیح بڑھتا ہے تو اس کے معجزات بڑھتے ہیں، جب مسیح بڑھتا ہے تو زندگی میں حالات بدل جاتے ہیں. ہم اکثر گیت گاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. اور ہم جو ابھی آیت پڑھ رہے تھے امثال کی کتاب میں، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے. ہم نے بڑے بڑے ہسپتال بنا لیے، بڑی بڑی مشینیں بنا لی. اگر آپ امریکہ اور کینیڈا کے اوپر جب آپ کبھی ریسرچ کریں اور ممالک کو دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ایسی مشینیں تو بنا لی جو قدرت کی بہت ساری باتوں کے حوالے سے آپ کو انڈیکیشنز دیتے ہیں. جس طرح آپ رات کو خبریں سنتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں آئندہ ان دنوں میں یہ ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں، لیکن ان ایجادات بات کرنے میں صرف اور صرف ایک کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہے بائبل مقدس. اسی بائبل مقدس نے انسان کو چاند پہ پہنچایا، اسی بائبل مقدس نے انسان کو ڈاکٹر بنایا، اسی بائبل مقدس نے انسان کو انجینئر بنایا، اسی بائبل مقدس نے انسان کو صاحب علم بنایا. کیونکہ خدا کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ جب یہ نازل ہوتا ہے یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، جب یہ نازل ہوتا ہے تو اندھوں کو دیکھنے کی قدرت دیتا ہے، جب یہ نازل ہوتا ہے تو لنگڑی ٹانگیں جو کبھی چلی نہیں ہوتی وہ اس کلام کے نازل چلنا، کلام نازل ہوتا ہے تو بند رہ جلال، اس کی قدرت آپ کی زندگی میں اس کے کلام کے توسط سے بحال ہو سکتی ہے. لیکن کاش ہم بھی بزرگ داؤد کی طرح کہہ سکتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، اے خدا میں تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوں. ابھی میں جب چرچ میں آیا تو بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تو مجھ سے ایک سوال انہوں نے کیا، آج ہر بندہ ٹی وی چینل کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو سوال ان کا میں سن کے بڑا حیران بھی ہوا، لیکن دل میں میں سوچ رہا تھا کہ ہر بندے کو صرف ایک چیز چاہیے، میرا نام ہو. ہم لوگوں کو کبھی موقع نہیں دیتے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر وہ بھی کلام سنیں. ہم کبھی دوسروں کو اپرچونٹی نہیں دیتے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور انہیں چنا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی وہی کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے نہیں، یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کبھی کھڑا نہ ہو، وہاں پہ آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. بزرگ داؤد کو کتنی بار ساؤل بادشاہ نے مارنے کی، ہلاک کرنے کی، قتل کرنے کی، اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. کیونکہ جنگ کے لیے ہم گھوڑا تیار کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے بناتے ہیں،
کلام کہتا ہے آدمی کے دل میں بہت سارے منصوبے ہیں، لیکن فتح یابی کس طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے، کیونکہ عزت نہ مشرق نہ مغرب بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ آج ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت ایسی پلاننگز کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پلاننگز ہمیں کامیاب کر دیں گی، لیکن کامیابی ہمیشہ اس شخص کے پاس ہے جو ہمیشہ خدا کی مشورت کو لیتا ہے، جو ہمیشہ خدا کو کہتا ہے تو میرا پالنہار ہے، میں تجھ پر انحصار کرتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو باہر جانے کے لیے جھوٹے کیس بناتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے شاید امریکہ، کینیڈا، یورپ چلے جائیں گے تو ہمیں زندگی ہماری بہت اچھی ہو جائے گی۔ لوط بھی شاید اس وقت کینیڈا اور امریکہ اس سب علاقے کو دیکھ کے، ترائی کو دیکھ کے اسے بھی کینیڈا نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح آج ہم کئی لوگ یہاں سے ملیشیا اور تھائی لینڈ بھاگ گئے، لیکن جب آج جا کے دیکھیں تو ان کی زندگی خوار ہے، وہ پریشان ہے۔ میں خاتون کو جانتا ہوں، یہاں پہ ان کی ڈینومینیشن کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی، ڈینومینیشن کی طرف سے ان کو ایک نوکر ملا ہوا تھا، ایک کوک، ایک گارڈ، ایک گاڑی اور مہینے کی اچھی سیلری، پیٹرول، سب کچھ ان کی طرف سے تھا، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں باہر چلا جاؤں، اور وہ اسی لالچ میں سب کچھ چھوڑ کے ملیشیا بھاگ گئے، اور آج وہ ملیشیا میں گھڑیاں بیچتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ آپ جب خدا کی دی ہوئی برکتوں کو اس میں دیانتداری کے ساتھ ان برکتوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ برکتیں آپ کے لیے لعنت بن جاتی ہیں۔ آپ جس جگہ ہیں خدا نے آپ کو بہترین جگہ پر رکھا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب تک انکساری نہیں ہے، خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبوکدنضر کی زندگی میں گھمنڈ آیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ گھاس چرنے شروع ہوئے۔ 7 سال گھاس کھائی اس نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ، ابھی میں وہ کیتھولک بائبل پڑھی تھی تو مکابین ملاکی کے بعد اگر آپ کبھی ٹائم ملے ضرور پڑھیں، بڑی اچھی ہسٹری اس میں بیان ہے۔ تو الیگزینڈر کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو سکندر اعظم کے اندر بھی ایک گھمنڈ سما گیا تھا، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنی بلڈنگز پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنی خوبصورتی پہ، اپنے رنگ پہ، اپنی ایجوکیشن پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی سوسائٹی پہ، اپنے سفر پہ، اپنے سٹینڈرڈ پہ، اپنے پہناوے پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہماری برکتوں کے لیے رکاوٹ بنے رہتے ہیں۔ آپ ایک پلاسٹک میں شاپر میں پانی ڈالیں اور اس میں چھوٹی سی سوئی کے ساتھ سوراخ کر دیں، کیا وہ پانی ضائع نہیں ہوگا؟ چاہے قطرہ قطرہ، فارسی میں ایک مثال ہے، قطرہ قطرہ دریاب نشین، یعنی کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اس میں سے جب وہ قطرہ قطرہ گرے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ شاپر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کی روحانی زندگی میں جب ایک چھوٹا سا گناہ آتا ہے، آہستہ آہستہ آپ بڑے گناہوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں خادم ہوں، نو پرابلم، آج اگر میں تھوڑا سا پیسہ خدا کے نام کا کھا لوں کچھ نہیں ہوگا۔ میں خادم ہوں، اگر آج میں تھوڑا سا جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا۔ کئی ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں، پائے صاحب کچھ نہیں ہوتا۔ کئی کلیسیا کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور پائے صاحب پھر دنیا چلتے رہنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا کوڑ پسارا ہے، اور اسے ہم نے ایک دن، یہ ہمارا زمینی سفر جو ہے یہ مسافت بہت محدود ہے، اور اس مسافت میں ہم نے اپنی پریزنٹیشن لینی ہے، اور ہمارا امتحان کون لے رہا ہے؟ امتحان لینے والا بڑا ڈاٹا ہے، جڑا کدی سپ بن کے آ جاتا ہے، کدی کدی پیسہ بن کے نظر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو سمجھنا ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ آئے، میں اس سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی یور اینمی،
ہمیشہ کامیاب ممالک کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کی طاقت کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں پہ، پراسپیرٹی پہ بات کرتے ہیں، معجزات پہ بات کرتے ہیں، but we never talk about our enemy. کلام کہتا ہے وہ شیر ببر کی طرح اپنا منہ پھاڑے بیٹھا ہے، کب کسی چیل پھاڑ کھائے. اور وہ ہے بڑا ٹاٹا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو لتاڑ کے رکھ دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 3 گھنٹے یہاں پرستش کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یسو کے نام سے نکل جا. ہو سکتا ہے شاید وہ پیچھے بہ کے سن رہا ہے کہ میں 10 یار 1 ہی گھنٹے میرے کو گزارتا 3 گھنٹے تھے بہ کے میں. لیکن جو لوگ توکل خدا پر کرتے ہیں وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتے. اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. پھر ہمارے چاہے جنگ کے لیے گھوڑے تیار ہوں یا نہ ہوں، اس کے کام بڑے عجیب ہیں. وہ یہوشافت کو کہتا ہے کہ تو اپنی آرمی کے آگے کوائر کو کھڑا کر، اور وہ پرستش کرتے ہیں اور وہ جنگ جیتتے ہیں. وہ یرو کی دیوار کے گرد کیا کرتا ہے کہ پرستش کرتے جاؤ. وہ چکر لگاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ دیوار گر جاتی ہے. وہ بحر کلزم پہ بنی اسرائیل کو لا کے کھڑا کرتے اور اس کا سینہ چیر دیتا اور اس میں سے وہ اپنے لوگوں کو نکالتا. وہ خشک چٹانوں سے پانی برساتا، وہ کڑوے پانی کو میٹھا کرتا. وہ آسمان سے من برساتا، وہ کواری سے بیٹا پیدا کرتا اور وہ مردوں کو جلاتا ہے. ہمارا خدا عجیب خدا ہے. وہ عجیب مشیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. کبھی کبھار آپ کو زندگی میں بزرگ باپ ابراہیم کو جب خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں میں سے نکل آ، اور تاریخ اور جو اسکالرز ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بتوں کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت اچھا سیٹ اپ تھا. آج اگر کسی کی کچرے میں کپڑوں کی دکان اور اسے اپنے یہاں سارا کچھ چھٹ کے آتے تھے، وہ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے. لیکن کبھی کبھار خدا آپ کو ہمیشہ بلاتا ہے. مجھے بھی خدا نے پکارا and I was doing a very good job. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب خدا آپ کو پکارتا ہے پھر آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. آج آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے بہت مسائل ہوں، اور مسیحت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف معجزات شفائیں ہیں ہاللیلویا. مسیحت کا مطلب پرسیکیوشن ہے، مسیحت کا مطلب قربانی ہے، مسیحت کا مطلب معافی ہے. اور آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، فلاں پادری، فلاں خادم، اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ خامی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں لیکن ہم دوسروں کی نہیں کرنا چاہتے. ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے. ہم سکھانا چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے تو کلام کہتا ہے کہ تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود کیوں نہیں سیکھتا. آمین. یہی وجہ ہے. ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، بلکہ 2 دن ہوئے، ایک ہماری بچی ہے، اس کا نام آرزو ہے، اور اسے جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ کیا کبھی چرچ لیڈرشپ نے خادموں کو اکٹھا کیا کہ آئیں اور ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں؟ آج خادم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کبوتر باز اکٹھے ہوں گے، نشے باز اکٹھے ہوں گے، لیکن راست باز اکٹھے نہیں ہوتے. ہم دوسروں کو بہت سکھاتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، جو میں یہاں سے بول رہا ہوں، اگر ہماری ڈیلنگز میں وہ ڈائلاگز نہیں ہیں تو ہمارے ڈائلاگز کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کی بات کا وہ اثر نہیں ہوتا. اور یہی بات ہے، آج ہم نے صرف کلیسیا کو ایک بات پہ لگایا ہوا ہے، شفا شفا شفا. بٹ ہمیں شافی کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور آج ہمیں بزرگ داؤد کی طرح یہ کہنے کی ضرورت ہے، تو میرا
چوپان ہے. اور جب وہ چوپان کی بات کرتا ہے تو پھر نیچے بہت سارے وعدے بھی ہیں. تو میرے سر پر تیل ملتا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آج کلیسیا اگر اس معنی اور مفہوم کو سمجھ جائے کہ چوپان کیسے ہم سے پیار کرتا ہے, وہ جان 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس دنیا میں ہر وہ شخص ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, چاہے وہ بڑا ہے, خدا آپ سب سے پیار کرتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے. لیکن آپ کی زندگی میں بحالی اور برکت تب آتی ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے. اور جب آپ کی زندگی میں عاجزی انکساری آتی ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جھکے ہوئے جو ڈالی ہوتی ہے اسے ہمیشہ وہ پھل لگتے ہیں. اور ایکسپٹنس میں, انکساری میں پہلا پھل جو ہے وہ حکمت ہے. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ اس بات کو شاید مانے یا نہ مانے, لیکن میں نے یہ سیکھا ہے جو شخص کسی ایک انسان کا وفادار اور تابعدار نہیں ہو سکتا وہ خدا کے کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا. آپ جس چرچ میں ہیں اس کے ساتھ منسلک رہیں, اس کے ساتھ, اس خادم کے ساتھ جڑے رہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جی آج فلانی جگہ گورا آیا سارے نسل جاندے ہیں, فلانی جگہ آج افریقہ تو آیا اتھے سارے جاندے ہیں, آج فلانی جگہ اتھے میٹنگ ہے اتھے جاندے ہیں. بری بات نہیں ہے, لیکن روحانی طور پر بھٹکنا چھوڑ دیں. کلام کہتے ہیں جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے کہتے ہیں, بے نظم و ضبط ہیں, ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہاں سے برکت نہیں ملی تو وہاں سے بھی نہیں ملے گی. کبھی کبھار ہم دوسروں کو کہتے ہیں بدلو بدلو, لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں, ہم جنگ کے لیے گھوڑا تیار کر سکتے ہیں, ہم پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم پلاننگز کر سکتے ہیں, لیکن مشورت, عقل, فہم ہمیں خدا کا کلام بخشتا اور یہ سکھاتا ہے کہ اس کے ارادے ہمیشہ قائم رہیں گے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. God bless you.